دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، صدق الله العظيم۔ بات کیا تھی کہ وہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ وہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، بات کیا تھی کہ نہ وہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ہے محرم الحرام کا مہینہ، جو اسلامی سال کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، حضرات صحابہ کرام کے اوپر نشانہ سادھا جاتا ہے، حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ یہ سب گمراہ فرقے جو ہیں، ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام ایسے تھے ویسے تھے، طرح طرح کی خرافات، یہاں تک کہ حضرات صحابہ صحابیات کو مرتد قرار دے دیا۔ تو واقع محرم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا، صحابہ کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کن کی اولاد ہیں؟ حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، پھر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ ویسے تو ارادہ تھا کہ خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، چاروں خلفائے راشدین کی سیرت کا تذکرہ ترتیب سے کرتا، مگر وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے کچھ باتیں آ جائیں تاکہ واقع کربلا کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس لیے کہ واقع کربلا کے آڑ میں حضرات صحابہ کرام پر جو تبرے کیے جاتے ہیں اور جو سخت جملے کسے جاتے ہیں، ان کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ قرآن و احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف نہیں کرو گے، حضرات صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانو گے، تو پھر اپنا دین ہی تمہارا بچانا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ باتیں بہت ساری ہیں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی وفات کے بعد نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مثلاً ہو گئی ہے، 3 دن تک نماز جنازہ رکھا ہوا ہے، اب آ کر کوئی دیدار کرتا ہے، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ صحابی اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، ایمان کی حالت میں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے بعد حالت ایمان میں ہی اس کا جنازہ اٹھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کسے صحابی کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ یہ بھی تعریف کرتے ہیں صحابی کی جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اگر دیکھا لگاؤ گے تو پھر جو نابینا صحابی ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کی صحبت حاصل کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا جنازہ اٹھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب اس تعریف میں جو نابینا صحابی ہیں جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ بھی آ جائیں گے، چونکہ آپ نہیں تھی تو دیدار تو نہیں کر، لیکن نبی کی صحبت حاصل ہوئی تو یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ اب دیکھو جیسے انبیاء کی تعداد کتنی ہے، عام طور پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور صحابہ کی کتنی تعداد ہے؟ 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ چالو کیا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام پر نبوت کا دروازہ بند، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا چکے، صحابہ کی تعداد 1,24,000 تقریباً، اب اس پر صحابیت کا دروازہ بند، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ جیسے نہ اب کوئی نبی ہو سکتا ہے، ویسے ہی اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا، یہ تو صحابی کی تعریف ہوئی۔ یہ صحابی کی جو تعریف ہے، ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، صحابی جو بنتا ہے یہ اپنی محنت سے نہیں بنتا۔ صحابی جو بنتا ہے یہ اپنی محنت سے نہیں بنتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی بنانے کا انتخاب انسانوں ہی میں سے کرتے ہیں، ایسے جو صحابی بنتے ہیں اس کا بھی انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ یہ صحابی کوئی اپنی محنت سے نہیں بن جاتا، اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اب صحابی کے بعد چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، حضرت جنید بغدادی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، قیامت تک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی آ جائے، بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، اور اچھا یہ بھی ضروری ہے، صحابی کے لیے نیک عمل ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صحابی نیک عمل کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، لیکن صحابی کے لیے بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہے 1 منٹ کے لیے ہو، 1 منٹ کے وہ صحابی بن گیا۔ اب کوئی یہ سوچے ارے میں تو بہت نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، 24 گھنٹے ہمارے عمل جو ہے صحابہ سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارا مقام صحابہ سے بڑھا ہوا ہے۔ ہرگز بڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو
صحابی کے لیے اعمال کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ہر صحابی متقی اور پرہیزگار۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صحابی کو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اگر میرا ایک ادنا صحابی اگر وہ ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 کلو سے کم ہوتا ہے مد، اگر وہ ایک مد اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اور تم احد پہاڑ دیکھیں؟ کوئی دیکھا ہے مدینہ المنورہ میں جا کر کے؟ ہم نے دیکھا الحمدللہ، بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے اور بہت دور تک جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا جو ہے صدقہ و خیرات کرو، اور میرا صحابی 1 کلو سے کم جو خرچ کر رہا ہے، تو اس کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا ایک مد جو خرچ کرنا، تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا تم نے خرچ کیا، لیکن تم اس صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو قیامت تک کے لیے کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے، صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ خطبے میں پڑھتا ہوں، نہیں سنتے ہوں گے برابر، یہ حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے ڈرو، تنقید کا نشانہ بنانے سے ڈرو۔ یہ وہ معزز اور محترم جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کے اوپر انگلی مت اٹھانا، ان کے اوپر کیچڑ مت اچھالنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو گویا مجھ سے محبت ہے، یعنی مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے تم ان سے محبت کر رہے ہو۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر تم ان سے نفرت کر رہے ہو، ان سے بغض کر رہے ہو، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، ان پر انگلی اٹھا رہے، تو سمجھ جاؤ کہ اصل دشمنی تمہاری صحابہ سے نہیں، مجھ سے ہے۔ اصل دشمنی کس سے ہے؟ صحابہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو جو صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ در حقیقت کس پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ستایا، اللہ کو تکلیف دی، تو بہت جلد اللہ اس کی پکڑ کریں گے۔ بہت جلد اس کی کون پکڑ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پکڑ کریں گے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر ہم عالم بن گئے، مفتی بن گئے اور چند علوم ہم کو حاصل ہو گئے، ہماری اتنی اوقات ہو گئی کہ ہم صحابہ پر کیچڑ اچھال لیں؟ یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو اور پیغام کو اللہ نے کس تک پہنچایا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور صحابہ نمائندے مصطفیٰ ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ تو آقا کی بات کون پہنچا رہا ہے؟ صحابی پہنچا رہا ہے۔ تو عمل اور عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے مطابق ہوگا۔ بات ذرا میری دھیان، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ عمل اور عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ اگر صحابہ جیسا عقیدہ ہے، بات ذرا دھیان سے سنیے، اس میں بہت سارے لوگوں کی پول کھل جائے گی۔ میں تھوڑا سا رعایت کر رہا ہوں، اگر میں بیان کرنے پر آؤں نا تو دھجیاں اڑا دوں گا۔ یہ جو فرقے ہیں کون کون ہیں، بس میں اپنی اصل بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ جاؤ، سب کی تردید ہو جائے گی۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہمارے آس پاس میں ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کو برا، میں کھل کے بیان نہیں کرتا، حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ نام لے لے کے دھجیاں اڑا دوں گا، ہم کو جانتے نہیں ابھی، لیکن میں رعایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بیان کیا ہے کہ اگر صحابہ جیسا عقیدہ ہے تو وہی معتبر ہوگا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی علیکم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر، پہلا نمبر، دیکھ لو، دھیان دو، سب سے بڑا مقام نبوت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان اور سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ کس کا ہے؟ بولو، عقیدہ ہے یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جاننا ضروری ہے۔ عقیدہ اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو نجات نہیں ہوگی۔ تو بولیے میرے ساتھ، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اور اس کے بعد کس کا ہے؟ حضرت علی رضی۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، ایک کے بعد دیگرے۔ پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر عمر فاروق، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت پر چلنا، علیکم بسنتی میری و خلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا۔ یہ خلفاء راشدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو عقیدہ بیان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر عقیدہ تمہارا صحابہ جیسا ہے تو تم سمجھ لو نجات والے ہو۔ فرقے کتنے ہیں؟ فرقے کتنے ہوں گے؟ قیامت تک کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے۔ کتنے؟ 73۔ ان 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ کون سا فرقہ ہے وہ؟ اہل سنت والجماعت کا۔ اب اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو اور جس کے عمل صحابہ جیسا ہو۔ تو عقیدہ قرآن میں اللہ نے کہاں بیان کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
یہاں کیا بیان کیا؟ عقیدہ اور عمل کہاں بیان کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہاں اللہ نے کیا بیان کیا؟ عمل بیان کیا، جس کا بات سنو، بڑی بہت مشکل سے تلاش کر کے لایا ہوں، یہ کوئی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، 10 کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کا کیا بیان کیا؟ عمل، جس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہوگا اور جس کا عمل صحابہ کے جیسا ہوگا وہی نجات والا ہوگا، اسی کا شمار اہل السنت والجماعت میں ہوگا۔ اب بقیہ جو فرقے ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے نجات والے نہیں ہیں، وہ نجات والے ہیں۔ اگر پرکھنا ہو کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ اہل السنت والجماعت ہے تو تم یہیں پر ایک معیار دیکھ لو۔ معیار ہمارا کیا ہے؟ معیار کہتے ہیں ناپ کو۔ بھائی کپڑا درزی کے پاس دینے جاتے ہو، غلہ تولتے ہو، ناپ رہتا نہیں۔ ابھی آپ نے درزی کو کپڑا دیا، وہ درزی کپڑا آپ کا سل دیا، لیکن سلا تو اسی میں اس نے اپنے پیسے سے کپڑا خرید کر جوڑ دیا، اچھا کپڑا۔ اب آپ گئے کپڑا لینے کے لیے تو آپ دیکھ کر کے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، میں نے ناپ اتنا دیا تھا، تم نے ناپ اتنا بڑھا دیا۔ تو درزی یہ کہنے لگے بھائی میں اپنے پیسے سے اتنا مہنگا قیمتی کپڑا لا کر کے جوڑا ہوں، تم ناراض ہو رہے ہو۔ تو بھائی یہ ناراض ہونے والی تم نے ناپ سے بڑھا دیا، جو معیار تھا تم نے اس سے آگے بڑھ گئے۔ تو معیار کیا ہے ہمارا؟ صحابہ عمل میں بھی معیار ہے اور صحابہ عقیدے میں بھی معیار ہیں۔ تو معیار عقیدے میں وہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا، اور عمل میں معیار صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو عقیدہ اگر ہمارا صحابہ جیسا ہے، عمل ہمارا صحابہ جیسا ہے تو ہم کون ہوں گے؟ بولو نا بھائی، ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت۔ ہم کون ہیں؟ دیوبندی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی ایک فرقہ ہے، بھائی یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو متحدہ ہندوستان، جب ہندوستان پاکستان سب ایک تھا اس وقت نئے نئے فرقے رونما ہو رہے تھے۔ آپ کتاب پڑھو دیکھو، ایک سے ایک نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ ایسے موقع پر صحابہ کی عزت اور عظمت کا اگر کوئی محافظ ہوا ہے تو علماء دیوبند یہ ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن میدان میں تھے۔ چونکہ آپ تعجب کرو گے کہ ہندوستان میں بیرون ملک سے آ کر کے عیسائیت کا اور دوسرے دھرم کا لوگ پرچار کر رہے تھے، ایسے موقع پر ہمارے علماء نے ہندوستان سے انہیں بھگایا، اور صرف ہندوستان سے نہیں، ہندوستان سے باہر بھی جب وہ لوگ گئے تو وہاں پر ڈینگے مار رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان میں فتح حاصل کی، ہمارے علماء نے، مولانا رحمت اللہ کی ایرانوی آپ پڑھو، بائبل سے قرآن تک، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کئی جلدوں میں پوری تاریخ ہے، اس میں ہمارے علماء نے لتھاڑا۔ تو لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک پہچان آ گئی کہ باطل کا مقابلہ اگر کوئی کر رہا ہے تو کون ہے؟ علماء دیوبند۔ اس لیے نام آ گیا۔ ہم ہیں کون؟ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کیا ہم اہل السنت والجماعت۔ عقیدے کی کتاب ہے جو العقیدۃ الطحاویہ پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل السنت والجماعت کا ہے، جس میں لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یعنی علماء دیوبند کا، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے، کسی صحابی پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، اس پر بولو اللہ کی لعنت ہو، بولو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کوئی سے بڑا ولی اس مقام تک، اور سیدھی سادھی بات ہے، بھائی صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟
جو عالم ہے، مولانا آپ عالم ہوں گے، جو بھی عالم ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایک علم ہے جرح اور تعدیل کا علم، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ جب روایت پر جرح کرتا ہے، جب بات صحابی تک پہنچتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ بولو چپ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ صحابی کے اوپر جب بات پہنچتی ہے تو وہاں کچھ نہیں، صحابی نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ اب جو لوگ، ابھی محرم آئے گا نا، میں آپ کو بتایا نہیں کہ اسی لیے میں شروع کر رہا ہوں تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حسن و حسین اور اس محرم کی آڑ میں صحابہ پر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پردہ فاش کروں کہ کون کون لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی آپ یقین نہیں کرو گے، بخاری شریف وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ اٹھا کے لاؤ، میں دکھا دوں وہ روایت، صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1، اس میں میں دیکھ کے رکھا ہوں، وہاں رکھی ہوئی ہے۔ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، بولو جانا چاہیے؟ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1، بخاری شریف اس الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے، آپ زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب آپ بتائیے، صدیاں گزر گئی، یہ کتنا پرفتن دور ہے، نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ اس وقت فرما رہی ہے جب ابھی آپ کی وفات ہوئی ہے، صحابی کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، اس دور میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی بخاری جلد اول صفحہ 120 کے حاشیہ نمبر، میں حاشیہ بھی دیکھا ہوں، حاشیہ نمبر 5 نمبر حاشیہ ہے، اس حاشیے میں لکھا ہے لا ينبغي للنساء، عورتوں کو یہ مناسب نہیں بلکہ جائز نہیں کہ عورتیں مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ بخاری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جو لوگ مانتے ہیں وہی لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسی روایت، چونکہ یہ روایت ان لوگوں کے خلاف ہے۔ کن لوگوں کے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو آنا چاہیے، جو یہ روایت ان کے خلاف ہوئی، اس روایت کے آڑ میں ان کے علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مرتدہ ہیں، یہ اسلام سے نکل گئی ہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ معمولی بات ہے کوئی؟ ان کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اور حضرت حسن و حسین پر، عبداللہ بن زبیر پر، نہ جانے کتنے علماء پر یہ لوگ تبرہ کستے اور انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت جب اس بخاری میں ہے تو یہ تمہارے جب خلاف آ گئی تو اس کو ماننے کے بجائے تم نے الٹا خود حضرت عائشہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ مرتدہ ہے، یہ اسلام سے نکل گئی ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گئی ہے۔ جن کی پاک دامنی کی گواہی، جن کی پاک دامنی کا ثبوت اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ پاک دامن عورت ہیں جن کی پاک دامنی کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو تم گالیاں دیتے ہو، اور بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر گالیاں، میں کیا بتاؤں، وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ ہی معیار حق ہے، اور سیدھے سادہ مسلم جال میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو نام لیتے ہیں اہل حدیث کا، اہل قرآن کا، تمہیں معلوم نہیں؟ آؤ میرے پاس، میں حوالہ دیتا ہوں ان کی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام پر کیا کیا کیچڑ اچھالے ہیں، میرے پاس ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا، انہی کی کتابوں سے میں دکھاؤں گا۔
حضرات صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی شاہ اکبر بادشاہ جب گزرا ہے اس کی حکومت سے مجدد الفسانی نے ٹکر لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر بھیجا تھا۔ اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی محبت لازم ہے، حضرات صحابہ کرام کی محبت لازم ہے، خلفائے راشدین کی محبت لازم ہے۔ اگر تم صحابہ سے محبت نہیں کرو گے، بتاؤ تمہارا ایمان رہ جائے گا؟ تمہارا عمل محفوظ رہے؟ کس منہ سے تم کتنا اونچا تمہارا مقام ہو گیا کہ صحابہ پر چلے ہو کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ حافظ ابن حجر جیسا محدث اور بڑے بڑے محدث جب صحابہ تک بات پہنچتی ہے قلم روک لیتے ہیں، بات صحابہ تک پہنچ گئی، کسی کو برا بھلا نہیں۔ اب کوئی یہ سوچے صحابہ کرام کے خلاف جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسی لیے شروع کیا ہوں۔ میں تو چاہ رہا تھا خلفائے راشدین کا تذکرہ ترتیب سے کروں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے میں تذکرہ کروں تاکہ واقع کربلا سمجھ میں آ جائے حقیقت کیا ہے۔ ہم یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں؟ بولو ہم حسینی ہیں بھائی۔ ہم کون ہیں؟ ہم کو تم کیوں الو بنا رہے ہو؟ پبلک کے سامنے لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم یزید کو کیا اچھا آدمی کہتے ہیں؟ سننا میرا بیان انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں صحیح بات کہنے کی، پیغامات پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی صحابہ کی عزت اور عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی محبت اپنے دل میں اگر نہیں رکھو گے تو آگے جو ہے قرآن سنبھالنا آپ کا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کو مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو؟ انکار کر دو، ہے کسی کی ہمت؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ قرآن بولو نا، کس نے پہنچایا؟ رہ جائے گا آپ کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام